سیاسی کارکن کہ بالکل اسی طریقے سے جو تحریکیں ہوتی ہیں اور تحریکوں کے جو رہنمائی کرنے والی سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. آج ان کی قراردادیں میں سمجھتا ہوں ماضی سے تھوڑی منفرد اور مختلف تھی، اور اسی لیے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو قراردادیں پیش کی گئی ہیں ہم مکمل طور پہ ان کی حمایت کرتے ہیں. حاضرین اجتماع، آپ جموں کشمیر کے مسئلہ کو بنیادی طور پر سمجھے بغیر درست سمجھ کبھی اختیار نہیں کر سکتے. ہم نے ماضی میں بہت غلطیاں کی، ہمارے بہت اجداد نے غلطیاں کی، ہماری رہنمائی کرنے والی لیڈرشپ کی مختلف پارٹیوں کی لیڈرشپ سے انہوں نے غلطیاں کی، اور ہم ماضی کے 74 سالوں سے دو قابض ممالک کی پراکسی وار کا اندر بنے ہوئے ہیں. ہم نے ریاست کے تینوں حصوں میں ہمارے عوام نے بے انتہا قربانیاں دی، لیکن آج دن تک ہماری اس تحریک کی سمجھ درست نہ ہو سکی، جس وجہ سے ہم آج بھی اپنی جو قومی آزادی کی تحریک ہے اس کو منظم نہیں کر پائے. اس میں آپ یہ سمجھیں آپسی اختلافات بھی تھے، قبائلی سوچیں بھی تھی، بے شمار دیگر پسماندہ سوچیں بھی تھی، لیکن اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب عوام کے اندر اسی طرح کی سوچیں ہوتی ہیں تبھی قومیں گرام ہوتی ہیں. ایک بات جو قراردادوں سے بھی ثابت ہے اور ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نقطہ اعتراض ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی کارکن کا، اور اگر اس کی پارٹی یہ بات نہیں کر رہی جو قومی آزادی کی پارٹی بات کرتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے تینوں خطے، تینوں منقسم حصے بالکل ایک ہی طرح کے غلامی کا شکار ہے، ایسی کی طرح کی پسماندگی کا شکار ہے. اس طرف دہلی والوں کا قبضہ ہے اور گلگت بلتستان اور اس خطہ پر اسلام آباد والوں کا قبضہ ہے. یہ واضح طور پر سمجھ لے کے ہمیں چلنا ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سری نگر والوں کو آزاد کرائیں گے، نہیں بھائی، منطق نہیں بنتی. بیربل کی جیل کا قیدی جب تک خود آزاد نہیں ہوتا وہ سری نگر کی جیل میں قیدی کو کسی صورت میں آزاد نہیں کروا سکتا. ہمارا استفاد دہلی نہیں کرنا. ہمارے دریاؤں کا پانی منگلا ڈیم کا آمدنی ہے. ہمارے بیرون ممالک دنیا میں جو لوگ دن رات محنت مزدوری کر کے پیسہ بیچتے ہیں، ہمارے جنگلات، یہ ہمارے جو دریا ہیں، یہ ڈالر بہ رہے ہیں، ان کو کون استحصال کر رہا ہے؟ آپ لوگوں کا کون استحصال کر رہا ہے؟ اسلام آباد کے حکمران کر رہے ہیں، دہلی کے نہیں کر رہے. اور اسی طرح بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو عوام ہے، بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مسائل ہے، وہاں کا جو اقتدار اعلیٰ ہے، اس کو ہر طریقے سے وہ موم کی ناک کی طرح موڑنے والے کون ہیں، استحصال کرنے والے کون ہیں، لوٹ کھسوٹ کرنے والے کون ہیں؟ دہلی کے حکمران ہیں. اس لیے وہاں کے عوام کی جدوجہد، بھارتی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد دہلی کے حکمرانوں کے قبضے کے خلاف بنتی ہے، اور ہماری جدوجہد اسلام آباد کے لوٹ کھسوٹ کرنے والے یا قانون کے آدمی کے خلاف بنتی ہے. اس لیے دوستوں سمجھ درست کرنی پڑے گی. اور ایک اور بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ دنیا کے اندر جب بھی کسی فوج نے جا کر کسی قوم کو غلام بنایا ہے، جبری قبضے کیے ہیں، اس قوم کی وسائل کو لوٹا ہے، اس فوج کو وہ فوج ہی نکال سکتی ہے. کون سی فوج نکالے گی؟ یہ ہمارے نوجوانوں کی جو آزادی پسند نہیں ہے نکالیں گے. یعنی آپ جب تک عوام کو درست میں ان کی شعوری تربیت، فکری تربیت نہیں کریں گے اور عوام اس کو نظر نہیں ہوں گے، ان کی لیڈرشپ بازری غیرت مند اور عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی، آپ کسی صورت غیر ملکی دستوں کو نہیں نکال سکتے. اس لیے آپ لوگوں کو منظم ہونا پڑے گا. میں ایک دو باتیں کر کے آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ مجھے پتہ ہے لمبی فہرست ہے. میں بار بار پاکستان کے عوام کو یہاں سے پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اور ہماری جنگ ایک ہے. ہم سب نے ناسل کو بالادست کے خلاف لڑنا ہے. بھارت اور پاکستان کے حکمران پچھلے 73 سالوں سے ریاست جموں کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اپنے عوام کو بھوک، افلاس، غربت دی. آپ نے دونوں نے اپنے ممالک کے اندر اسلحے کے بار لگا دیے، آپ ایٹمی طاقتیں بن گئے، لیکن اپنے عوام کو
बुनियादी इंसानी सहूलतें क्या, मेरा दर करार साफ पीने का पानी नहीं दे सके। इसलिए भारत और पाकिस्तान के मेहनत का शवान, रियासत जम्मू कश्मीर के मेहनत का शवान की जदोजहद एक है, इसकी समझ एक है, हमारे दुश्मन एक है। आपको हमारी कौमी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना होगा। और एक बात वाज़ह तौर पर, आप दोनों ममालिक के करोड़ों आम की आज़ादी का रास्ता भी जम्मू कश्मीर की आज़ादी के रास्ते से गुजरता। और दोनों इस्लामाबाद और दिल्ली का हुक्मरान सुन लें, जो मैंने हालत बताई है मुख्तरम, दुनिया के अजीज फला सरकार बात से कहा था कि जो कौमें दूसरी कमजोर कौम पर कब्जे करती हैं और उस कब्जे को बरकरार रखना चाहती हैं, वो खुद कभी आजाद नहीं हो सकती। आज 14 गई है तो मुकर्रर नौजवान बात कर रहे थे, फिर ने बड़ी अच्छी बात की। 14 अगस्त 15 अगस्त स्पेशल बनाते रहे आजादी का दिन, वो चंद बालादस्त तबकात की आजादी थी। करोड़ों आम आज भी आजाद नहीं है, उन्हें आजादी का समर नहीं मिल सका। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहते हुए आप नौजवानों से यही कहूँगा कि आपने दुरुस्त समझ रही है कौमी आजादी की, और आपने जो मुदामती किरदार अदा कर रहा है वो दुरुस्त समझ लेते हुए दुरुस्त रहनुमाई में एक ताकत बनना है। और जब आप ताकत बनेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं जा सकती। कौमों ने दुनिया के अंदर आजादी हासिल की है। आखिरी बात मैं करके आपसे जानना चाहूँगा, आज जो शिफ्टे की सूरत हाल है उस पर बात करना जरूरी है। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम 1933 में शुरू हुई और 1945 में उसका इख्तिताम हुआ। जो पहली जंग 1914 में शुरू हुई, 1918 में इख्तिताम हुआ। उसमें बेशुमार कौमों ने आजादी हासिल की। दूसरी जंग अज़ीम 1933 में शुरू हुई, 1945 में खत्म हुआ। बरतानवी साम्राज्य की रियासत टुकड़े टुकड़े हो गई। उसकी पूरी दुनिया के अंदर जो कहते थे सूरज ग्रुप नहीं होता उसकी कॉलोनी में, वो सुपरकारी 85,000 में आबादी रह गई। और आज जो इस खिता की सूरत हाल है, अफगानिस्तान, मसला कश्मीर और सीरिया की वजह से एक बहुत बड़ी जंग आने जा रही है। एक बहुत बड़ा यहाँ तूफान आने वाला है। आप नजर होंगे तो इस बहुत बड़े तूफान में से अपनी आजादी तस्लीम कर लेंगे। जिस तरह कौमों ने हम 2 जंगों से फायदा उठाया, हम इस जंग से फायदा उठा सकते हैं अगर हम सब मुतहद, हम सबका एक बात पे इत्तेफाक हो कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उनकी मुकम्मल आज़ादी, खुशहाली और इस रियासत के वसाइल पर, इसके इक़्तिदार आला पर रियासत के अवाम का जो है ना हक है और उन्हीं को वो हक मिलना चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब, लिबरेशन फ्रंट की जितनी तंजीम है उसका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने चूँकि रावलाकोट जाना को मीटिंग रखी हुई है तो शुक्रिया स्टेट सेक्रेटरी साहब का भी, मैंने रिक्वेस्ट की थी मुझे पहले थोड़ा मौका देने, बहुत शुक्रिया। एक नारा लगेगा।